السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ملک کے حالات بہت ہی عجیب ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا دین سے دوری بنائے رکھنا، اللہ سے لو نہ لگانا، یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پچھلے ہفتے جو بات کہی گئی تھی، امید ہے کہ یاد ہوگی۔ کتاب میں لکھا ہے، آتا ہے کہ کافر مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی جب کہیں مصیبت میں پھنس جاتے تھے، اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کو یاد کر لیا کرتے تھے، اپنے سارے بتوں کو، سارے خداؤں کو یاد کر لیتے تھے، اور جب مصیبت سے نہیں نکلتے تھے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ لوگ بالکل خالص اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کو پکارا کرتے تھے، پھر اللہ جب ان کو مصیبت سے نکال دیتا تھا تو پھر ویسے ہی وہ سرکشی کرنے لگتے تھے۔ ابھی ملک کے حالات، آئے دن جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ، بیٹی بہن کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور ہر موقع پر کچھ ایسا ہی کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کا ذہن دوسری طرف چلا جائے، بھٹک جائے، اور اصل چیز میں وہ کامیابی حاصل کر لے۔ کبھی طلاق کا مسئلہ لے کر اٹھ جاتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے، مسلمانوں کو سڑکوں پر نکلنا پڑتا ہے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کبھی حجاب اور پردے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان سب مسائل کا سامنا آخر ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، کہ ہماری مدد، اللہ کی مدد ہم پر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جو حالات ہیں ملک کے،
ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بنائیں، تعلق کو قائم کریں۔ بہرحال پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی، قبر کا ایک واقعہ سنایا گیا تھا کہ قبر مرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، اور قبر سے ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آخر میں ایک سوال پر بات ختم ہو گئی تھی کہ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، یہ سوال آیا تھا کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی زندگی اللہ رب العزت تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جتنا زیادہ گناہ میں مبتلا ہے، یا پھر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی زندگی تو اور مزے میں کٹتی ہے، ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں بھی اس کے پاس ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوا تھا، سوال آیا تھا، میں نے ہی سوال کیا تھا اور بات ختم ہو گئی تھی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی زندگی تنگ ہوتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تو غلط تو ہو نہیں سکتا، اللہ کا فرمان ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو شخص مجھے یاد کرنے سے اعراض کرے گا، میرا ذکر نہیں کرے گا، میرے احکام پر عمل نہیں کرے گا، معیشة ضنکا، کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بالکل اس کے برخلاف ہے، جو آدمی دوسروں کا مال ہڑپتا ہے، دوسروں کی زمین دباتا ہے، یا سودخوری کرتا ہے، یا جوا کھیلتا ہے، یا غریبوں سے رشوت لیتا ہے، ان کی زندگی تو بڑے مزے میں کٹ رہی ہے، وہ تو پریشان حال نہیں ہے۔ سوال سمجھ میں آیا جی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ان کی زندگی تنگ ہونی چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کی تفسیریں لکھی، ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت دو طرح سے ان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک تو اس دنیا کے اندر کہ ان کے اندر حرص پیدا کر دیتے ہیں، لالچ پیدا کر دیتے ہیں کہ خوب مال و دولت ہونے کے باوجود اور بڑھانے کی لالچ اس کو رہتی ہے، اور بڑھانے کی لالچ میں وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت قلبی سکون چھین لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے قلبی سکون کو، دلی سکون کو چھین لیتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کا کہ ان کے قبر کے اندر کی زندگی کو تنگ کر دی جاتی ہے۔ ہم اس دنیا میں جتنا چاہے مستی کر لیں، جتنا چاہے اللہ کی نافرمانی کر لیں، ہم اللہ کے حکم سے، اسلام سے ٹکر لے لیں، اللہ کی ذات سے ٹکر لے لیں، رسول اللہ سے ٹکر لے لیں، حضور کی سنتوں سے ٹکر لے لیں، لیکن جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، وہاں کی زندگی کچھ اور ہوگی، اور وہاں ہمارا بس نہیں چلے گا، وہاں اللہ کا حکم چلے گا، اور جو اس اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ فرشتہ ہوں گے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ واقعہ سے بھی معلوم ہوا ہوگا پچھلے ہفتے کہ جو جیسا عمل کرتا ہے، قبر سے ہی ان کے ساتھ ویسا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے بہت کچھ بناتا ہے، کماتا ہے، لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، وہ رخصت ہونے لگتا ہے، وہ بیچارہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جو اس کے وارثین ہیں، جو لواحقین ہیں، جو رشتہ دار وغیرہ ہیں، وہ لوگ دفنانے کے بعد
قبرستان سے آنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ حساب لگانے لگ جاتے ہیں کہ مرنے والے نے کیا کچھ چھوڑا ہے۔ اگر کچھ اچھا چھوڑا ہو، کافی مال و دولت چھوڑ کر گیا ہو، زمین و جائیداد بنا کر گیا ہو، بنگلے اور کوٹھی بنا کر گیا ہو، تو لوگ کہتے ہیں، بڑی شان سے کہتے ہیں کہ واہ فلاں صاحب کی کیا زندگی تھی، وہ تو چلے گئے لیکن اپنے بچوں کو بنا کر اتنا کچھ دے دیا کہ کئی پشتوں تک کھائے گا اور خوب عیش کرے گا، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن وہی رشتہ دار یا بچے یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے باپ نے جو اتنی محنت سے بنایا ہے، کمایا ہے، سب کچھ اکٹھا کر کے مجھے دیا ہے، اس میں ان کے لیے بھی کچھ حق ہم نکال دیں۔ ان کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے لگ جاتی ہے اولاد کہ سب کچھ ہم نے اپنا بنایا ہے، اب یہ سب کچھ ہمارا حق ہے۔ آج ہی صبح حدیث میں یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت مرنے والے سے پوچھتا ہے کہ میں نے جو انعام تم پر کیا تھا، جو نعمتیں تجھے دی تھی، تو نے اس میں کیا کارگزاری کی ہے؟ تو نے کہاں کہاں اسے خرچ کیا، کس کس جگہ پر خرچ کیا؟ جو بھی روپے پیسے میں نے تمہیں دیے تھے، جو بھی زمین جائیداد تمہارے حوالے میں نے کیا تھا، اپنی نعمتیں جو تم پر دی تھی، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے خوب جمع کیا، میں نے بڑھایا، اپنے عقل سے، دماغ سے، طاقت سے میں نے اسے خوب بڑھایا، خوب بڑھایا، بڑھا کر اتنا کئی گنا زیادہ کر دیا، اور میں سب کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ مجھے ایک موقع دیجئے، مجھے ایک موقع دیجئے، میں جاؤں دنیا کے اندر، میں دنیا کے اندر جاؤں اور سب کچھ تیرے راستے میں خیرات کر کے آ جاؤں، صدقہ کر کے آ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، علمت نفس ما قدمت واخرت، مرنے کے بعد انسان کو بتایا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کچھ خرچ کیا ہے، کیا کچھ اس نے خرچ کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اہل و عیال کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے کرے، شریعت نے بالکل منع نہیں کیا ہے، لیکن اپنی بھی آخرت کی کچھ تیاری کرتا رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ہر جمعہ کو اکثر مسجد کے اندر خطبے کے اندر ان کا نام آتا ہوگا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ لفظ آتا ہے، یعنی جنت میں جتنی بھی عورتیں جائیں گی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لاڈلی اور پیاری بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جسم کو ان کی زندگی کے اندر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرنے والے تھی، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنے شوہر کو نصیحت کرتی ہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کا انتقال ہوا، انہوں نے نصیحت کیا کہ ایسے وقت میں میرا جنازہ تیار کیا جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں نہ، میرے جسم کو نہ دیکھیں۔ رات کے وقت ان کے کفن کا انتظام کیا گیا۔ امام حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جنازہ لے کر جا رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کا ذکر آتا ہے، وہ مل گئے، انہوں نے ایک کاندھا دیا، 4 آدمی لے کر قبرستان پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائی رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آنکھوں میں آنسو ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، حضور کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ابھی حضور کا 6 مہینے پہلے انتقال ہوا تھا، ان کے صدمے سے ابھی میں باہر نہیں آیا ہوں، اور یہ حضور کی لاڈلی بھی چل بسی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں، اور قبر سے مخاطب کر کے کہنے لگتے ہیں، یا قبر اتدری من التی، یا قبر اتدری من التی بہا الیک، اے قبر تجھے پتا ہے کہ تیرے حوالے آج کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہ قبر سے وہ سوال کرتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ حضور کی لاڈلی پیاری بیٹی کا انتقال ہوا، ان کے کفن دفن کا انتظام ہے، دفن کرنے کو جا رہے ہیں، قبر کے اندر رکھا ہے جنازے کو، اور قبر سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگ گئے جذباتی انداز میں۔ جب کسی سے لگاؤ زیادہ ہو تو انسان جذبات میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یا قبر اتدری من التی بہا الیک، اے قبر تجھے معلوم بھی ہے کہ آج تیرے اندر کس کا جنازہ رکھا گیا؟ اے قبر
جنازہ رکھا گیا ہے قبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اور تجھے معلوم ہے کہ حضور کون ہے؟ حضور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہے اور اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے انسانوں میں تو سب سے بڑا مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ان کی بیٹی ہے. کہا ہذہ زوجۃ علی، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے جو شیر خدا ہے، جو سب سے بہادر انسان ہے، یہ ان کی بیوی ہے. کہا ہذہ ام الحسنین، یہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہیں. اے قبر تجھے پتا ہے کہ تیرے حوالے آج کتنی بڑی ہستی کو تیرے حوالے کیا جا رہا ہے، تیرے سپرد جو کیا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی جنازہ نہیں ہے، یہ معمولی جان نہیں ہے، معمولی انسان کا جنازہ نہیں ہے، بہت ہی قیمتی جنازہ ہے. اب قبر سے آواز آتی ہے، اللہ رب العزت کا کرنا. قبر سے آواز آتی ہے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، یہاں پر جب تو نے میرے حوالے اسے کر دیا اور اسے دفن کر دیا، اس کے اوپر منو بھر مٹی ڈال دیا، لیس بحسن نسب و حسب، کہ یہاں پر حسب اور نسب نہیں چلتا ہے. اے ابو ذر تو نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہوگی ایک نبی کی بیٹی، یہ ہوگی ایک علی اور بہادر مرد کی بیوی، یہ جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین کی ماں ہوگی. لیکن جب یہ میرے اندر آ گئی ہے تو یہاں پر حسب نسب مجھے مت گناؤ، یہاں پر رشتہ داری مجھے مت بتاؤ، یہ کس کی بیوی ہے اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے عمل کیا کیا ہے. اگر اس کا عمل اچھا ہوگا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی، اور اگر اس کا عمل برا ہوا تو پھر یہ دیکھے گی کہ میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں. میرے بھائی، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر رشتہ داری نہیں چلتی ہے، قبر کے اندر مالداری نہیں چلتی ہے، قبر کے اندر حسب اور نسب نہیں چلتا ہے. قبر کے اندر کس کی بیٹی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس سے اس کی رشتہ داری ہے، کس خاندان سے ہے، کتنا پیسہ وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر آیا ہے، کتنی بڑی بلڈنگیں بنا کر آیا ہے، یہ سب فرشتہ نہیں پوچھے گا. فرشتہ تو پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے. اب دنیا میں تو ہم انٹر اور میٹرک کی تیاری کر رہے تھے، ہم تو بی اے کی اور ITI کی تیاری کر رہے تھے، ہم تو انجینئر بن رہے تھے، ہم تو ڈاکٹر بن رہے تھے، ہم نے کبھی یہ پرچہ حل ہی نہیں کیا. یہ فرشتے بھی عجیب ہیں، قبر کے اندر آتے ہی ایسا سوال کر دیا جس کو ہم نے کبھی حل ہی نہیں کیا. اب اسے دنیا میں ہم کیسے حل کریں گے؟ من ربک ربی اللہ رٹنے سے وہاں جواب نہیں ملے گا. کوئی رٹتا رہے پوری زندگی بیٹھ کر کے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، وہ قبر کے اندر جواب نہیں دے سکتا ہے. قبر کے اندر جس نے زمین پر سر کو جھکایا ہوگا، جس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا، جن کی آنکھوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جن کے کانوں نے قرآن کو سنا ہوگا، وہ وہاں پر جواب دے سکتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ہم تو غافل ہیں اللہ سے، ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اللہ سے، ہم اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہیں تو قبر کے اندر کیسے کامیاب ہوں گے؟ قبر کے حالات اتنے خطرناک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، یہ ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھوں کی انگلی میں اس طرح ڈال کر بتایا کہ قبر جب ان کو دباتی ہے تو ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں اسی طرح سے گھس جاتی ہیں. قبر کو اللہ رب العزت کبھی چوڑائی میں اور کبھی لمبائی میں حکم دیتا ہے کہ ان کو دباؤ. قبر کبھی پیر کی جانب سے دبا کر سر تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر دائیں سے داب کر بائیں کی طرف، دونوں طرف سے جب دباتا ہے انسان بیچ میں چیختا ہے، چلاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی چیخ کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. اگر انسان اور جنات سن لے تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو چیز قبر کے اندر کی میں دیکھ رہا ہوں یا میں سن رہا ہوں، اگر تم لوگ دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑو.
قبر کا معاملہ بہت ہی سخت معاملہ ہے. بہت افسوس ہے کہ آج ہم اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبر کے اندر کی زندگی کو تنگ کرنا مراد ہے. قبر کے اندر کی زندگی کو تنگ کیا جاتا ہے. جہاں باہر والوں سے رشتہ کٹ جاتا ہے وہاں پر پیسہ کام نہیں آتا، رشتہ داری کام نہیں آتی، دولت کام نہیں آتی. وہاں پر کیا کام آتا ہے؟ عمل کام آتا ہے. اگر ہمارے پاس اچھا عمل ہے وہ ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیتا ہے. اژدہا قبر سے منہ نکالتا ہے، مردہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پہنچ نہیں پاتا. نماز، روزہ، حج، زکات اور دیگر صدقات وغیرہ، خیرات وغیرہ وہ مردے کی حفاظت کرتے ہیں اور عذاب کو باہر نہیں آنے دیتے. کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی پر 199 200 ایک کم 200 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں. اور ان سانپوں کی حالت یہ ہے، ان کی زہر کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس نہ ہوگی. اتنا زہریلا جانور 199 اژدہے مسلط کیے جائیں گے. اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ آج ہم نے نمازیں چھوڑ کر عیش و آرام میں زندگی گزارا. تھوڑی سی سردی کے لیے نماز کو چھوڑ دیا، تھوڑی سی سردی کے لیے ہم نے دیگر امور خیر کو چھوڑ دیا. سردی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، قبر کی گرمی کو کیا برداشت کریں گے؟ قبر کے اندر کی زندگی کو ہم کیا برداشت کریں گے؟ بہرحال من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اور ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، یہ دوسرا عذاب اللہ کا یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. اب جب اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اب سنیں ایسے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، جو لوگ حضور کے فرمان پر عمل نہیں کرتے ہیں، سنیں وہ لوگ. حضور اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اب یہ قیامت میں سوال کرے گا، ہماری آنکھیں نہیں ہوں گی، دنیا کے اندر سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر جنت اور جہنم کا معاملہ ہونے والا ہے، ہماری آنکھیں ہی نہیں ہیں، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں. یہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے اللہ دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھوں میں روشنی تھی، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہاں پر آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھ رہا تھا سب کچھ. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہے گا کہ دنیا میں جب تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، جب تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میرا کلام آیا تھا، میرا احکام آیا تھا، تم نے اسے بھلا دیا، سو آج میں نے بھی تمہیں بھلا دیا کہ تمہاری آنکھیں ہی چھین لی. اب وہ لوگ جو نماز کے ٹائم میں جوا کھیلتے ہیں، سنیں وہ لوگ، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نماز پڑھیں یا بے حیائی سے بچیں یا شراب پینے سے بچیں یا حرام خوری سے بچیں یا رشوت لینے سے بچیں. آپ سے محبت ہے، اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام سناؤ، نبی کا فرمان سناؤ، تب بھی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اس بات سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. محبت ہے آپ سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، امتی ہیں حضور کے آپ. شراب پئیں گے تو بولوں گا انشاءاللہ، جوا کھیلیں گے تو بولوں گا انشاءاللہ، کیونکہ حضور تڑپتے رہ گئے اس امت کے لیے. جب حضور کے سامنے جب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن تو کون سا منہ لے کر کے کھڑے ہوں گے؟ اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا ہمیں. قبر کے اندر کی ہمیں افسوس فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہمارے احکام سے دور رہے، جنہوں نے نماز کو چھوڑ کر جوا کھیلا، نماز کے ٹائم میں میچ دیکھتے رہے، نماز کے ٹائم میں اسکرین ٹچ موبائل چلاتے رہے، بے حیا عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے رہے اور نماز کی پرواہ نہیں کی، ان کو ہم اندھا بنا دیں گے. اللہ کہے گا کہ تمہارے گھر میں میرا کلام رکھا ہوا تھا، قرآن رکھا ہوا تھا، تم نے اس کی تلاوت نہیں کی. تیرے پاس گانا سننے کے لیے وقت تھا، قرآن کی تلاوت کے سننے کے لیے وقت نہیں تھا، قرآن پڑھنے کے
کے لیے وقت نہیں تھا، میرا میسج تمہارے گھر میں تھا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ ایک میسج ہے اللہ کا، ایک احکام ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کا، اس پر ہم کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ 10 منٹ اگر ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد فوراً میسج دیکھتے ہیں، جیسے اللہ نے میسج بھیجا ہو کہ میرے بندے تیری نماز میں نے قبول کر لی۔ سلام پھیرا، موبائل نکال کے دیکھا، ہاں ابھی میسج آیا، جبرائیل لے کر آئے، موبائل میں ڈال کر چلے گئے، نماز قبول ہو گئی۔ اتنا بے چین ہوتے ہیں نماز کے لیے، کاش ہم ایمان والے قرآن کے لیے بھی اتنا ہی بے چین ہو جائیں، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم قرآن سیکھیں اور پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، حضور کا فرمان سنیں، اس پر عمل کریں۔ جو لوگ میچ کے چکر میں یا جوئے کے چکر میں یا رشوت کے چکر میں، حرام خوری کے چکر میں قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، وہ یہ حکم سن لیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم ان کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، بات اللہ کی ہے، بس زبان میری ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور آپ سے محبت ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو بالکل نہ کہتا، جس کا دل چاہے عمل کرے، جس کا دل نہ چاہے نہ عمل کرے۔ تکلیف میری باتوں سے کیوں ہوتی ہے؟ میں اپنے گھر کی کہانی یہاں پر کھڑا ہو کر نہیں سناتا ہوں، اللہ کا فرمان سناتا ہوں، حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ جن کو تکلیف ہو وہ اپنے آپ کو بدلے، اپنی زندگی کو بدلے۔ حضور کا فرمان انشاءاللہ نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا۔ 1450 سال گزر گئے، حضور کا فرمان نہیں بدلا گیا اور قیامت تک نہیں بدلا جائے گا۔ جس دن بدلا گیا اس دن قیامت قائم ہوگی انشاءاللہ۔